أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کیا کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. شاید کہ تم اس ذات سے ڈرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس نے اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے مختلف پھل نکالے. پس تم اللہ کے لیے شریک مت ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. اس میں عام خطاب ہے جس میں مسلمان اور غیر مسلم سب شامل ہیں. ناس فرما دیے یعنی اے لوگو، تو مسلمان غیر مسلم سب آ گئے، صرف یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا. اور ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم. یہ حمزہ وصل ہوتا ہے کہ جو پیچھے جیسے ناس کی سین عین کے ساتھ ملتی ہے تو درمیان میں نہیں پڑا جاتا، ورنہ یہ الگ لفظ ہے اور اس کو اس انداز سے پڑھا جاتا ہے. اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کیا کرو. الذی، جس نے خلقا پیدا کیا، کم تم کو، والذین اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے. تو اس سے گزشتہ ساری امتوں کی طرف اشارہ ہے. یہاں سے آدم علیہ السلام تک تخلیق کے سلسلے میں اللہ کی توحید اور خالقیت پر برہان قاطع کا ثبوت ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہی سب کو پیدا فرمانے والا ہے. تو فرمائے کہ لعلکم، شاید تم، تتقون، ڈرو، یعنی تحقیق کہ تم ڈرو. اس میں اشارہ ہے کہ توحید ہی مرتبہ تقوی تک پہنچنے کا راستہ ہے. پھر فرمایا الذی، اس ذات پاک سے، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے. اس میں بھی اشارہ ہے کہ زمین اور آسمان از خود نہیں بنے بلکہ اللہ رب ذوالجلال نے ان کو تخلیق فرمایا. فرمایا الارض، زمین کو، فراشن، فرش. زمین کو فرش سے تشبیہ دینے کی دو وجہ بیان فرمائی گئی. جس طرح فرش نہ زیادہ نرم ہوتا ہے اور نہ زیادہ سخت، جس کی وجہ سے اس پر بیٹھنا دشوار ہو جائے، اسی طرح زمین نہ زیادہ نرم ہے اور نہ اس قدر سخت ہے جو قابل سکونت ہی نہ ہو. اللہ رب ذوالجلال نے ایسی تخلیق فرمائی کہ جو انسانوں کی زندگی کے لیے اس کو کھودنا چاہتے ہیں تو کھود کے اس پہ کیسی جو ہے وہ سلسلہ اپنے چلاتے ہیں، اور اسی طرح سے بڑے بڑے محلات اور بلڈنگز اس کے اوپر بناتے ہیں. چلتے بھی ہیں تو تھکتے نہیں ہیں کہ 2 قدم لیں، تانبے کی طرح زمین سخت ہو تو پاؤں میں اتنا درد ہو کہ آدمی کے لیے چلنا ہی دشوار ہو جائے. ایسا بھی نہیں بنایا. ہر ایک چیز خدا کی نعمت ہے اور اس کی قدرت کا شاہکار ہے کہ اس نے کیسے کیسے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو مخلوق کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح فرش آرام کے لیے بچھایا جاتا ہے، اسی طرح زمین بھی لوگوں کے آرام کے لیے بچھائی گئی ہے. فرمایا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. تو اسی طرح سے فرمایا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے اتارتا ہے کیا؟ ماءً، پانی یعنی بارش. فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اس سے، کس سے؟ بارش سے. بارش کے ذریعے نکالتا ہے من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا لکم، تمہارے لیے خوراک.
فلا تجعلوا، پس تم نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ اس قادر با کمال کے ساتھ خدائی میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا شریک، واحد و یکتا ذات وہی ہے، خالق وہی ہے۔ اور آسمان کو جو چھت فرمایا، اس کی 4 وجہ۔ جس طرح چھت مکان کے اوپر ہوتا ہے، اسی طرح آسمان بھی دنیا کے اوپر واقع ہے۔ نمبر 2، جس طرح مکان کی تکمیل چھت سے ہوتی ہے، اسی طرح دنیا کی تکمیل کہ مکمل ہوئی دنیا وہ آسمان سے ہوئی۔ نمبر 3، جس طرح مکان کی زینت چھت سے ہوتی ہے، اسی طرح دنیا کی زینت اور نمائش آسمان کی وجہ سے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ چھت اگر نہ ہو تو وہ بلڈنگ چاہے نیچے جتنا بھی میٹیریل اور خوبصورتی ہو، جتنا بھی اس پہ زیب و زینت کی گئی ہو، جتنا بھی اچھا کام کیا گیا ہو، اگر چھت نہ ہو تو اس کا سارا حسن جو ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح پھر آسمان جو چھت اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، اس میں کوئی دراڑ نہیں ہے، اس کو کسی ستون نے، کسی ایسی چیز نے نیچے سے نہیں اٹھا رکھا، نہ اوپر سے کسی چیز نے اس کو پکڑ رکھا ہے کہ وہ نیچے گر نہ جائے۔ اس کی قدرت اور اس کے حکم پر ہی یہ قائم ہے۔ جب اس کا حکم ہوگا تو یہ سب کچھ جو ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ اور اسی آسمان کو دیکھیں کہ کیسا نیلگوں آسمان ہے کہ آدمی کسی کھلی جگہ پر کھڑا ہو کے یا ویسے ہی آسمان کی طرف دیکھے تو کیسی طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ اور اگر آسمان کو وہ 1 ہفتہ 10 دن، ویسے تو میں نے زیادہ کہہ دیے، چند دن تک آسمان کو نہ دیکھے تو آدمی ذہنی مریض خدا نہ خواستہ بن جائے کہ کتنی طبیعت جو ہے وہ بند ہوتی ہے ایک کمرے کے اندر۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ تو آدمی جب باہر نکلتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے، سورج کی طرف دیکھتا ہے، اور اسی طرح سے بادل ہوں، کیسا حسین نظارہ ہوتا ہے۔ اتنا خوبصورت چھت اللہ رب ذوالجلال نے دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے بنا، یہ بھی اس کی نعمت ہے، لیکن پھر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ان نعمتوں کا وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں بہت کم ہیں شکر کرنے والے۔ پھر فرمایا کہ اس کی 4تھی وجہ یہ ہے، جس طرح باشندگان رہنے والے مکان کی حفاظت چھت سے ہوتی ہے، مکان میں رہنے والے لوگوں کی حفاظت چھت سے ہوتی ہے، اسی طرح باشندگان دنیا کی حفاظت کے لیے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا کہ انسان کی زندگی کے جملہ اسباب اور سامان آسمان کے اثرات سے ہے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کی شان ہے۔ اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت سے ربط یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں اللہ کے سب چیزوں پر مکمل قدرت رکھنے کا بیان تھا۔ اب یہاں ان آیات میں اللہ کی معبودیت، خالقیت کے ثبوت میں جتنے بھی علوی اور سفلی دلائل قدرت کے ہیں ان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ جملہ علوی اور سفلی مخلوقات کا خالق اور مالک ہے تو صرف اسی کی ذات پاک معبودیت کی حقدار ہے، کہ یہ تمام صفات اسی میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اور کوئی ہے تو فرمائے لے آؤ، اور کوئی کیسے ہو سکتا ہے، کس کی تلاش کریں گے؟ سب وہ چاہے جو کافر لوگ ہیں وہ سرگردان ہے کہ اس ایک اللہ کو دیکھیں۔ جتنے بھی ہندو ہیں یا دیگر جتنے بھی غیر مسلم جو ایک خدا کو مانتے ہیں تو وہ اسی کے لیے وہ دلائل کو، ان تمام چیزوں کو وہ نتیجے نکالتے ہیں تاکہ اس تک پہنچے کہ یہ ذات کون ہے کہ جس نے ایسی عجیب مخلوق بنائی کہ آج تک عقلیں دنگ اور حیران ہیں۔ انسان ایسا خوبصورت اور شاہکار بنایا اپنی قدرت کا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند، یہ پرند، یہ خزند، یہ درند، یہ لیل و نہار کی گردش، یہ مخلوقات عالم، یہ سب کچھ یہ کیسے چل رہا ہے ایک نظام کے تحت، ایک خوبصورتی کے تحت، اور اتنا عظیم الشان نظام کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس میں غور و فکر کرنے سے بھی آدمی کا علم بڑھتا ہے، اور علم کا سمندر میں آدمی غوطہ زن ہو جاتا ہے، اور پھر غوطہ زن ہی رہتا ہے کہ زندگی آدمی کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی قدرت کے وہ کمالات، وہ حکمتیں وہ ختم نہیں ہو سکتی، ان تک کما حقہ پوری طرح سے آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ سارے کے سارے سرگردان اسی رب کے لیے ہی تو وہ، لیکن وہ سرگردان کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سرگردان ہو کے مرتے ہیں۔ اگر وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کریں تو سرگردان ہو کے نہ مریں، بلکہ معرفت حاصل کر کے دنیا سے جائیں۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ارسطو جیسے لوگ، ایرسٹوٹل
عربی میں اس کو ارسطہ طالیس کہتے ہیں، فلسفے کا بہت بڑا یعنی سمجھے کہ موجد تھا۔ تو یہ آدمی جو ہے وہ سرگردان ہو کے ہی مرا، اتنا بڑا آدمی، لیکن وہ کلاس روم میں ہی اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کیونکہ ذہین آدمی تھا، انتہائی ذہین بلا کا، تو وہ سوچتا ہی رہتا تھا۔ تو ان لوگوں نے دلیل کے ذریعے سے خدا کو جاننے کی کوشش کی، لیکن ویسے ہی مر گئے، کیونکہ نبیوں کی تعلیم پر عمل نہیں تھا۔ یہ ہوتا تو خدا کی ذات تک پہنچ جاتے۔ اسی طرح رہبانیت، جتنے بھی یہ عیسائی تھے جنہوں نے دنیا سے بالکل ترک تعلق کر کے دنیا کو چھوڑ کر تو وہ مجاہدات میں اور سختیوں میں چلے گئے، لیکن وہ بھی سرگردان ہی مرے سارے، خدا کی ذات کی وہ معرفت ان کو حاصل نہیں ہو سکی۔ لیکن یہ شان ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اولیاء کے لیے، یا دیگر اولیاء جو سابقہ امتوں میں گزرے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبوی تعلیم پر عمل کی اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پر چل کے، چاہے وہ ہمارے اولیاء ہیں کہ انہوں نے مجاہدات اور چلہ کشی کی، ٹھیک ہے جی، ان کو اللہ کی ذات کی معرفت حاصل ہوئی، چاہے علماء ہیں کہ وہ دلیل کے ذریعے سے، لیکن دونوں چلے، اولیاء ہو یا علماء ہو، وہ چلے اس رستے پر جو رستہ بتایا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء و مرسلین اور خصوصاً ہمارے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، اس پر جب چلا جائے گا تو بندہ سرگردان ہو کے نہیں مرے گا، بلکہ خدا کی معرفت حاصل ہوگی اور پھر دنیا سے لے کے چلا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے پھر اسی لیے تو فرمایا کہ عرش پہ دھومیں مچی کہ وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ پھر تو شان بندے کی شان یہ ہوتی ہے، جب نبیوں کے طریقے پر اور نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے تو پھر وہ سرگردان ہو کے نہیں مرتا۔ اسی لیے جتنے بھی لوگ ہیں بڑے بڑے فلسفی، بس ان کا ایک خاص نام ہے رہبانیوں کے، ہمیں نام ہی نہیں پتہ کہ وہ کیسے لوگ تھے عیسائیوں میں، لیکن شان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کی کہ ایک ایک ولی کو دنیا جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ حق کا راستہ پا لیا۔ تو بغیر اللہ رب ذوالجلال کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے خدا کی بارگاہ کا راستہ کسی کو مل نہیں سکتا۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ صرف اور صرف خالق وہی ہے، ہر بندہ اسی کی معرفت چاہتا ہے کہ اپنے رب تک پہنچے، کیونکہ فطرت ہے نا، اصل جو ہے آدمی اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، میں اس کی طرف جاؤں، حقیقت کیا ہے۔ خدا سب کرتے ہیں، لیکن خدا تک عام کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا اتنی آسانی سے، اور پھر خصوصاً جب تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو تو پھر تو اندھا ہو کے ہی مرتا ہے۔ ایسے جتنے بھی مرے ہیں رسول پاک علیہ السلام کو نہ مان کر، تو وہ بیچارے ایسے ہی مرے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حضور نبی پاک علیہ السلام کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آیت مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ ان آیات کا مقصد توحید الہی کا ثبوت ہے کہ واحد اور یکتا وہی ہے، اور شرک کی تردید ہے۔ عبادت جیسے ہم نے کہا کہ عبادت یہ ہے کہ اس اعتقاد کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال کو ماننا کہ معبود وہی ہے، الوہیت پر اللہ رب ذوالجلال کی ایمان رکھنا کہ ہمارا پکا ایمان ہے کہ معبود الہ اللہ رب ذوالجلال ہی ہے، اور پھر اس انداز سے اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور کفار کو جو بتایا گیا کہ وہ عبادت کریں تو ان کے لیے سب سے بنیادی عبادت وہ ایمان ہے، کہ ایمان نہیں لائیں گے تو چاہے جو کچھ کریں سب کچھ ان کا رائے گا۔ دنیا میں اچھا اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو اس کا بدلہ اللہ رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے، لیکن لا خلاق لہم، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ تو روحانیات میں بھی ان آیات کے معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اس سے اگلی آیت مبارکہ میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس کی نسبت شک میں ہو جس کو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، بس تم اس کی مثل ایک صورت لے آؤ اور اپنے ان حمایتیوں کو بلا لاؤ جو خدا کے سوا ہیں، اگر تم سچے ہو۔ فرمایا وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، مما، اس سے، نزلنا، جس کو ہم نے اتارا۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے بندے پر، یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ کے خاص بندے اور رسول برحق ہیں۔ تو عبدنا کا لفظ یہاں اس لیے استعمال فرمایا گیا کہ جتنی سابقہ امتیں ہیں ان کے جاہلوں نے پیغمبروں کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا، تو یہاں اس کی نفی کی گئی کہ خدا کا رسول صرف خاص بندہ ہوتا ہے، اس کا شریک نہیں ہوتا اور نہ اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ تو عبدنا کی اضافت میں نبی پاک علیہ السلام کی تخصیص اور شرافت ہے، نبی پاک علیہ السلام کا مرتبہ ظاہر کرنا ہے کہ اللہ فرما رہے ہمارے بندے، ہم نے اپنے بندے پر اتارا۔ تو عربی میں معرفہ کی طرف نکرہ کی اضافت سے جو مقصد ہوتا ہے وہ جس کی اضافت کی جاتی ہے اس کی تعریف کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی رسول پاک علیہ السلام کی عظمت شان کا اظہار فرمایا گیا کہ اللہ رب ذوالجلال نے عبد کی نسبت اپنی طرف کی کہ ہمارے بندے۔ تو یہ رسول پاک علیہ السلام کی شان ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو بے ادبیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ تو فرمائے کہ فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِصُورَةٍ، ایک صورت، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل، یعنی جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ تو فرمایا وَادْعُوا، اور بلا لو، شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حمایتیوں کو، جو تمہارے حمایتی ہیں ان سب کو بھی بلا لاؤ، من دون اللہ، خدا کے سوا، یعنی جن کو تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو ان بتوں شتوں کو بھی لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن پاک کلام الہی نہیں، تو پھر اس کے مقابلے میں تم اس جیسی بصورت، ایک صورت لے آؤ، صرف ایک صورت۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، اور قرآن مقدس کا یہ چیلنج ہے تب سے لے کر آج تک۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو اس کی صورت کی مثل صرف ایک صورت لے آؤ، 114 صورتیں اس کی۔ تو یہ ربط ہے اس آیت کا پچھلی آیت سے کہ اوپر کی آیات میں توحید الہی کے ثبوت میں جو علوی سفلی دلائل قدرت کا بیان تھا، اب یہاں اس آیت میں قرآن پاک کے من جانب اللہ ہونے کے منکرین کو تحدید ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تم سمجھ جاؤ۔ سمجھتے کیوں نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کفار اور مشرکین قرآن پاک کے من جانب اللہ ہونے میں شک کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آئیں۔ روحانیات میں اس کا معنی لکھا ہے علماء نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کامل اور مخالفین سے نفس و شیطان مراد ہے۔ اس آیت کا مقصد جناب رسول پاک علیہ السلام کے رسول برحق ہونے کا اظہار ہے اور قرآن پاک کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے، کسی نے بھی اس کو نہیں بنایا۔ اور قرآن الحمد سے لے کر والناس تک، کیونکہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، حالات کے مطابق لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ایک ہی دفعہ نہیں اترا کہ ان پر وہ بوجھ یہ اپنے اوپر نہ سمجھنے لگے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھایا، اس میں حکمتیں ہیں۔ تو قرآن پاک کی، جیسا کہ قرآن پاک کو نہ ماننے والے پکے کافر ہیں، ایسے ہی قرآن پاک میں سارے کا سارا الحمد سے لے کر والناس تک کسی ایک آیت اور کسی ایک لفظ کی بھی کو نہ ماننے والا آدمی بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن کو، سارے قرآن کا اس نے انکار کیا، کیونکہ الحمد سے والناس تک سارا کلام ہی اللہ کا ہے۔ تو جب سارا کلام اللہ کا ہے تو کسی ایک حصے کا بھی، کسی ایک آیت کا، کسی ایک لفظ کا بھی وہ انکار کرے گا تو دار اسلام سے خارج ہے،
کیونکہ کلام سارے کا سارا اللہ کا ہے، اور اللہ کے کلام پر ایمان لانا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یہ اس کی نعمتیں ہیں، انسان کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کتنے برے راستے پر چل رہا ہے، خصوصاً کفار۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے کہ ہدایت کے بغیر بالکل بھی گزارا نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور قرآن کے بے مثل کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جو سچے طالب کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے، جیسے عاجز کر دیا۔ اللہ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن مقدس ہے، لہذا اس رکوع میں ترتیب سے اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب ذوالجلال نے، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ خاص بندے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے، امام نصفی نے بھی تفسیر مدارک میں یہی بیان فرمایا ہے۔ تو اس انداز تعبیر میں نبی پاک علیہ السلام کی شان محبوبیت کی طرف اشارہ ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جیسا بڑا خوبصورت آپ کا کلام ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور اس کے مقطع میں لکھتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ خالق کا بندہ عبدنا کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا بندہ فرمایا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ سارے کی ساری مخلوق کے آپ جو ہیں وہ آقا ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ چیلنج فرمایا، تو جتنے بھی قرآن کے منکر ہیں، قرآن کو نہ ماننے والے ہیں، وہ آج تک عاجز ہیں۔ یہ چیلنج اس لیے کیا گیا کیونکہ انہوں نے اس پر عمل کرنے سے روگردانی کی، منہ پھیرا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کتاب تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بشر ہو، انسان ہو، عربی زبان جانتے ہو، اسی حروفی تہجی کے ساتھ یہ الفاظ کے مرکب بناتے ہو، پھر جملے بناتے ہو، اور اسی سے تم کلام کرتے ہو، سمجھتے ہو، سنتے ہو آپ اس میں۔ تو جب اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے، تم ہی میں سے ہے، تم ان کو جانتے ہو، ان کے والدین کو جانتے ہو، آباء و اجداد کو جانتے ہو، تم بھی یہیں کے ہو، تو تم ایسا کرو کہ تم ایک سورت کی مثل ایسے بنا کے لے آؤ۔ جب تم اتنے بڑے شاعر اور ادیب اور فصیح اور بلیغ ہو تو ایک سورت کی مثل ہی بنا کے لے آؤ، تم بھی تو انسان ہو، یہ بھی بشر ہے، عظیم بشر ہیں، تم بھی انسان ہو، جب یہ کر سکتے ہیں تو تم بھی کر سکتے ہو، لے آؤ ایک سورت۔ اسی لیے قرآن نے چیلنج کیا کہ اس قسم کے کفریات مت کہو، جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رستہ بتاتے ہیں اس رستے پر چلو، اور قرآن کی آیات کو، اللہ کا حکم مانو اور اس پر ایمان رکھو، اور اس کے مطابق زندگی گزارو تاکہ تم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکو۔ تو اسی لیے چیلنج فرمایا، اور تو پھر ہر دور میں اس قسم کے لوگ آتے رہے، اور انہوں نے اوٹ پٹانگ پھر کلام بھی کیے کہ دیکھو میں کر سکتا ہوں، اور پوری دنیا کو اپنے اوپر انہوں نے ہنسایا، اور جگ ہنسائی ہوئی ان کی، اور بڑے ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو بہتر یہ نہیں کہ وہ کام آدمی کرے کہ جو کرنے کا کام ہے۔ میری قرآن کی اور رسول پاک علیہ السلام کی مخالفت سے کیا ملتا ہے؟ صرف اور صرف ذلت۔ اللہ ہمیں محفوظ و معمون فرمائے سے۔ تو آج بھی قرآن پاک کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں کہ جو کہتے ہیں حضور نے یہ لکھا ہے قرآن اپنی طرف سے، مگر قرآن کی طرح کی ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا کہ جو اس کے انداز خطابت، روانگی اور ایسی زبردست اس میں کہ جو سمندر میں روانگی نہیں ہے، قرآن کی آیات میں روانگی اس میں ہو، اور اسی طرح سے اس کے ایک ایک حرف میں نکات اور معانی کے سمندر موجود ہوں، اور پھر قرآن کے معانی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک ایک جامع کتاب ہے، لیکن آج تک ہزاروں تفسیریں لکھی گئیں جو ہمارے علم میں آئیں، علماء کے علم میں آئیں، کئی ایسی ہیں جو پہنچی بھی نہ ہوں گی، اور ایسی ایسی تفاسیر جو نسخے قدیمی آج بھی ملتے ہیں بڑی مشکل سے، وہ قدیمی نسخے جو کسی کے پاس دنیا میں کسی جگہ موجود ہوں، کہ اللہ رب ذوالجلال کے فضل سے علماء سفر کرتے ہیں، پھر ان کے خاص مقصد ہوتے ہیں کہ انہی کے لیے کہ ایسی چیزیں جو بزرگان دین کی کتابیں ہوں، مخطوطات ہوں، ایسے کہ جو چھپ کر سامنے نہ آئے ہوں، لیکن ان کی اولادوں کے پاس وقتاً فوقتاً وہ چیزیں موجود ہوں، تو وہ ایسا ہے تو پھر ان کو باقاعدہ وہ لے کے آتے ہیں، ان سے اجازت لے کے وہ چھپتی ہیں آج بھی، وہ صدیوں سال پرانی چیزیں۔ تو کئی ایسے
قرآن پاک کی آیات، پھر قرآن پاک کی ترجیحات، تو ان تمام چیزوں کو کہ اگرچہ یہ آیت مبارکہ، لیکن قرآن پاک جو ہے وہ ہر دور میں جتنے علماء آئے نئے نئے نقطے بیان ہوئے، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے. کسی نے 2 تفسیریں لکھی، کسی نے 3 تفسیریں لکھی، کتنی تفسیریں، اور ہر تفسیر میں مواد الگ ہے، اسی آیت کی تفسیر ہے لیکن تینوں میں الگ الگ آپ کو نکات ملیں گے. یہ شان ہے قرآن کی. تو ایسا فرمایا کہ کلام ایک آیت لے آؤ، تم کہتے ہو محمد مصطفیٰ نے لکھا. انسان تو تم بھی ہو، جب اتنی بڑی بات کہتے ہو تو انسان تو تم بھی ہو. اور جیسے کہ ہمارے ہاں یہ سارے اتنے ڈینگے مارتے ہیں، تو ایک آیت قرآن کی لے آؤ جو اس شان کی آیت ہو کہ اس میں ایسا کلام ہو. اور پھر تمہارا کیا کلام ہے؟ تمہاری شکل دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تمہارا بنائے ہوئے کلام کون پڑھتا ہے؟ یہ دیکھو قرآن کی سب سے بڑی پھر شان یہ ہے کہ پوری دنیا کی کتابیں، بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ کتاب ہو، شاید آدمی 2 دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھ لے، 10 دفعہ پڑھ لے گا، چلو 20 دفعہ پڑھ لے گا. یہ بھی میں نے بہت زیادہ کہہ دیا، اتنا زیادہ کوئی نہیں پڑھتا. لیکن شان قرآن کی دیکھو کہ جتنی دفعہ پڑھو آدمی سیر ہی نہیں ہوتا، سنتا جاتا ہے ایسے ایسے قاریوں کو. پھر قرآن غم کے ساتھ اترا ہے، جیسے آدمی سنتا ہے تو یہ کلام ہو کہ آدمی کو بار بار رونا آئے اور دل نرم ہو جائے موم کی طرح. ایسا کلام فرمایا لے آؤ، لیکن عاجز ہیں لانے سے. یہ قرآن کی سب سے بڑی شان ہے کہ یہ معجز کلام ہے. عاجز کر دیا بڑے بڑے شیطانوں اور فرعونوں کو بھی. تو کیونکہ کلام اللہ کا ہے تو فرمایا کہ ہدایت کی طرف آؤ. یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے. بات وہ جب ہمارے رسول علیہ السلام نے تم سے فرما دیا تو بس اس بات کو مانو، زیادہ لمبی چوڑی باتیں مت کرو، بس تمہارے فائدے کی یہی چیز ہے. تو آج تک کوئی سامنے ایسا آدمی نہیں آیا، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا وہ چند ہی دنوں میں اس کا سارا پول کھل گیا. وہ نیٹ پہ کبھی کیا تماشا ہوتا، کبھی کیا تماشا، کبھی کیا. اب کل جو ہے وہ کوئی صادقآباد کا کوئی ایڈوکیٹ تھا مظہر نامی، پھر اس کو محفوظ مقام پہ منتقل کر دیا. ہم نے کہا ایسے جتنے بھی دریدہ دہن ایسے جتنے بھی منہ پھٹ لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو آپ لوگ لگام ڈالیں کہ وہ ایسے غلط کام نہ کریں. پھر آپ ان کو محفوظ مقام میں منتقل کرتے ہیں اور کہ تاکہ اس کو کوئی کچھ کہہ نہ دے. تو یہ تو الحمدللہ چاہے جتنے بھی ہم گناہگار ہیں تو ہم تو قرآن اور رسول پاک علیہ السلام کے خلاف ذرا برابر بالکل بات نہیں سننے کے لیے تیار. اور کون کر سکتا ہے؟ کسی کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ تو یہ تو پھر اپنے کسی اور چیز کا پتہ دے رہا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے. جب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور قرآن پر اعتراض، اب وہ من یطع اللہ والرسول کا وہ تشریح کر رہا تھا. تو من مانی تشریح اسی لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر بیان کرنا حرام ہے. اور اپنی رائے سے، جیسے مودودی تھا، اس کی کتابیں دنیا چوم کر پڑھتی ہے، ہم نے الحمدللہ آج تک اس کی کوئی ایک کتاب بھی نہیں خریدی. تفسیر بالرائے کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر وہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور پھر صحابہ کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. تفسیر وہ کرو کہ صحیح معنی. اب رسول سے مراد جو الرسول ہے، اس سے صرف اور صرف مراد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی اطاعت کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت کے بغیر کسی کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے. تو اسی لیے علماء کے پاس بیٹھنا اور قرآن کے علم کو اس انداز سے سیکھنا یہ بڑا ضروری ہے. ورنہ پھر ان لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ شاید ہم نے چاہے LLB کر لیا یا LLM کر کے یا پھر کسی اور کوئی ڈگری دنیاوی حاصل کر لی تو اب ہم قرآن اور حدیث کو بھی بیان کر سکتے ہیں. تو قرآن اور حدیث کو پھر آپ اگر بیان بھی کر رہے ہیں تو پھر صرف اور صرف قرآن کی آیات آپ کے سامنے ہو، کوئی اردو تفسیر آپ کے سامنے نہ ہو. آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اس نظم کو تو سمجھ سکیں کہ یہ قرآن کے ان کا کیا مطلب ہے. ان جب آتا ہے تو یہ شرطیہ ہوتا ہے یا نافیہ ہوتا ہے، اتنا تفصیل سے آپ کے پاس علم ہے ہی نہیں. صرف قرآن کے ایک حرف کا آپ معنی نہیں کر سکتے، اس میں کرنے کے آپ علماء کے محتاج ہیں. تو پھر منمانی تشریح کرنے کا آپ کو حق کس نے دیا؟ یہ تو نیرا حرام ہے. آپ بھی خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے. کیونکہ اس قرآن کی کسی ایک آیت کے جتنے بھی حروف ہیں، الفاظ ہیں اور اسماء ہیں اور افعال ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے آپ نے ایک وقت نہیں نکالا، پوری زندگی آپ نے دنیاوی تعلیم پر گزاری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دنیاوی تعلیم FA BA کرنے سے آدمی وہ تمام دین کے علوم کا ماہر ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں. اس کے لیے پورا ٹائم آپ کو 8 10 12 سال نکالنے ہوں گے. پھر جا کے آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ ہے کیا. قرآن کو خالہ جی کا گھر ہے کہ اس کی آیات کا ہر آدمی بس قرآن اٹھا کر ترجمہ کرنا شروع کر دے؟ سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کی تو ایک ایک زبر اور اس کے 2 زبروں اور 2 پیشوں اور 2
زیروں کے اندر کتنے کتنے نقاط موجود ہوتے ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ قرآن کے اس نظم میں، تو وہ آپ اس چیز کو نہ آپ نے علم حاصل کیا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو کالے حرف انگلش یا اردو کے پڑھے ہیں تو بس اپنے دین کی بھی تشریح کر سکتا ہوں، یہ خناس آپ کو اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے ایف اے کر لیا یا بی اے یا ماسٹر کر لیا یا کسی اور کوئی ڈگری لیول پہ چلے گئے تو اب یہ دین کی بھی تشریح کر سکتے ہیں، نہ، حال وہی ہوگا جو مرزا جیلوی کا حال ہے۔ خدا کا بھی گستاخ بنا ہے، رسول پاک علیہ السلام کا، نبیوں کا بھی گستاخ بنا ہے، پھر حال بندے کا یہ ہوتا ہے۔ وہ انجینئر ہے ٹیکنیکل، تو تم اپنے وہ انجینئرنگ والے کام کرو، قرآن کو بیان کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ ہاں صرف اپنی اصلاح کے لیے علم حاصل کرو، وہ دین کی تبلیغ کرنی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ پھر 8-10 سال علماء، بڑے علماء کے سامنے زانو تلمس طے کرو جو ہوں عالم۔ اب وہ ڈاکٹر اسرار کو استاد کہتا ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار کے بارے میں کہتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار بھی کوئی ایسا جو ہے وہ یہ بریلوی علماء کے سامنے، یعنی وہ خود کہتا ہے کہ ان کے سامنے یہ 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو پھر 2 منٹ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیونکہ وہ صرف اور صرف ڈاکٹر ہے اور یونیورسٹی کی تعلیم پڑھی ہے، یہ دین کا علم پڑھا ہی نہیں کہ دلائل کیا ہوتے ہیں، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ تو پھر آپ اپنی حقیقت بھی آپ جانتے ہیں اور پھر آپ کام بھی وہ کر رہے ہیں جو کرنے کا نہیں ہے آپ کا۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور گمراہی سے اور ایسے گمراہ گروں سے، فتنوں سے اللہ رب ذوالجلال اہل ایمان کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔